بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام حفصہ نور ہے اور میں ریحان اسکول کرنگ کیمپس کی فیسیلیٹیٹر ہوں۔ آج میرے ساتھ بہت ہی معزز اور قابل مہمان موجود ہیں جن کا تعلق انٹرنیٹ کی دنیا سے ہے۔ آج ہم ان سے جانیں گے ان کے بارے میں، ان کی لائف جرنی کے بارے میں، اور میں ان کے بارے میں مزید بتاتی چلوں۔ ان کا نام جو ہے چودھری احسن ہے اور وہ جو ہے ایک انٹرویور بھی ہے۔ آج ہم ان سے باتیں کریں گے، ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانیں گے اور ان کا گول کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ ساری ٹاپک پر ہم ان سے باتیں کریں گے۔ تو ہم اپنے معزز مہمان کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر انہیں اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم، کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے ہے نا مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے اپنے شو پر بلایا، تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ہمارے شو کو ہے جو رونق بخشی، تو اس کے لیے آپ کا ایک دفعہ پھر سے بہت بہت شکریہ۔ تو موسٹ سوالات ویلکم۔ اور آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ سوالات کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ جو ہے ہمارے ویورز کو اپنا انٹروڈکشن دے دیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ چودھری احسن کون ہے، کیا کرتے ہیں اور ان کا تعلق کہاں سے ہے۔ جی ضرور۔ میرا نام چودھری احسن ہے۔ میری جو ایجوکیشن ہے وہ DAE ہے۔ میں نے اپنی ایجوکیشن 2015 میں میٹرک کی تھی، اس کے بعد 3 سال کا میں نے ڈپلوما کیا تھا میکینیکل کا۔ تو اس کے بعد ہے نا میں نے مختلف قسم کی جابس کی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے گرافک ڈیزائننگ کا شوق تھا، فری لانسنس کا شوق تھا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا شوق تھا۔ تو یہ سارے شوق میں نے ٹائم ٹو ٹائم پورے کیے۔ اس کے علاوہ ابھی جو ہے نا میں جو کام کروں وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسلام آباد میں ایسا اسسٹنٹ ٹیم لیڈر کے طور پر میں کام کروں۔ تو اس کے علاوہ میں فری لانسنس کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں ہے نا پوڈ کاسٹنگ آن لائن کرتا ہوں، جس کا میرا جو مقصد ہے کہ تعلیم کو عام کرنا، نالج کو عام کرنا، سیکھنا اور سکھانا۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا تعارف ہے۔ بہت امیزنگ، بہت زبردست۔ آپ نے ابھی بتایا آپ مکینیکل انجینئر ہیں، تو آپ اپنے اس بارے میں تھوڑا بتا سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور کہاں کے رہنے والے ہیں، اور آپ نے اپنے بچپن اور ابھی جہاں پر ہے کہاں پر ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ہے نا بیسیکلی راولپنڈی میں شروع سے رہ رہے ہیں۔ تو ہمارا کوئی گاؤں بھی نہیں تھا، بس یہ شہر تھا راولپنڈی، جو شہر ہے سینٹر میں 6 روڈ کے قریب۔ اچھا، اور دوسرا فیملی میرا بیک گراؤنڈ سارا بزنس میں ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں، بھائی ہے، میرے والدین ہیں، سارے بزنس مین ہیں۔ لیکن ایک میں واحد بندہ ہوں جو ہے نا جاب کی طرف میرا دل تھا کہ نہیں جاب کرنی ہے۔ تو جاب میں ابھی بھی ہوں، ساتھ ساتھ فری لانسنس بھی کر ہوں، اور ساتھ ساتھ ہے نا میں آن لائن کورس بھی کر. اس کے علاوہ ہے نا مجھے کچھ نیا سیکھنے کا شوق ہوتا تھا ہمیشہ، ہے نا میں کچھ نہ کچھ ہے نا نیا سیکھتا رہتا تھا، کبھی یوٹیوب سے، کبھی فیس بک سے۔ تو اس کے علاوہ جو میرے جو سبجیکٹ تھے میکینیکل کے، دیکھیں میٹرک کے بعد مجھے کوئی بھی بندہ گائیڈ کرنے والا نہیں اچھا سا ملا کہ میٹرک کے بعد کون سے سبجیکٹ کو رکھنا چاہیے۔ کوئی کہتا تھا کہ ICS فزکس رکھو، کوئی کہتا تھا FSC رکھو، کوئی کہتا تھا ICOM رکھے، تو کوئی کہتا تھا FA رکھے۔ تو کسی چیز کا ہے نا مجھے نالج نہیں تھا کہ کیا کون سے سبجیکٹ رکھنے چاہیے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ ICS میں رکھو، تو اس کے بعد ہے نا میٹرک کے بعد کسی نے کہا کہ نہیں FSC اچھی ہے۔ تو FSC میں 2 آپشن تھے، ایک میڈیکل تھا اور دوسرا انجینئرنگ تھا۔ میں نے کہا یار میڈیکل میں تو جانا نہیں ہے، تو انجینئرنگ بھی ہے نا کر لیتے ہیں۔ ابھی ایک اور میرا دوست تھا، تو اس نے کہا کہ DAE کرو، وہ یہ بہت اچھا ہے۔ تو میں کہا اگر میں ڈپلوما کرنا ہے، ٹیکنیکل ڈپلوما ہوتا ہے، اگر یہ کرنا ہے تو کیوں نہ میں سیول میں کروں، کیونکہ سیول کا بھی تھوڑا شوق تھا مجھے کہ یار سیول میں ڈپلوما کرنا۔ لیکن اس نے ہے نا میکینیکل میں کیا، تو میں نے بھی اس کو دیکھ کے میں نے بھی اپنا سبجیکٹ میکینیکل میں کر لیا۔ اب DAE میں ایسا ہوتا ہے کہ DAE میں 34 سبجیکٹس ہوتے ہیں میکینیکل کے، جس میں فزکس، میتھ، کیمسٹری، اردو، اسلامیات اور ٹیکنیکل اتنے مشکل سبجیکٹس ہوتے تھے کہ مجھے جب میں فرسٹ ایئر میں گیا نا، مجھے تو اپنی کتابوں کے نام بھی نہ یاد ہو، اتنے مشکل کتابیں تھیں۔ ان کی 11 سبجیکٹس تھے فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں 12 تھے، تھرڈ ایئر میں ہے نا 12 13 سبجیکٹ تھے۔
تو ٹوٹل ملا کے 34-36 تک سبجیکٹس میرے بنتے تھے. تو شروع میں اتنے مشکل سبجیکٹس کے نام تھے, ورک شاپ کی بکس تھی, اتنی موٹی موٹی بکس تھی, ان کے نام میں ہے نا کاپی میں لکھ لکھ کے ہے نا ان کے پہلے نام میں نے یاد کیے, جو مشکل لفظ تھے وہ یاد کیے. اور دوسرا جو سب سے بڑا جو میرے ایجوکیشن میں جو میرے ساتھ چیلنج پیش آیا وہ یہ تھا کہ ان کے جو الفاظ تھے نا وہ بہت مشکل تھے. میں نے ہے نا میٹرک میں فزکس کیمسٹری ساری ہے نا انگلش میں پڑھی. اب اس میں ہے نا میں نے اچھی سی آئیڈیولوجی اور ڈینامکس, تو بہت عجیب عجیب نام تھے, میکینیکل, تو ان کو میں نے اردو میں رکھا ہوا تھا. اردو میں رکھنے کا یہ مقصد تھا تاکہ یاد بھی آسانی سے ہو, سمجھ بھی آ جائے. تو اس لیے میرے لیے بڑا ہے نا وہ مشکل تھا, لیکن فرسٹ ایئر میں نے بہت محنت کی ہے. تو اس کے علاوہ جب میں سیکنڈ ایئر میں گیا اس میں بھی ہے نا اتنی محنت نہیں کرنی پڑی, لیکن جو لاسٹ ایئر تھا میں نے اس میں بہت ہے نا محنت کی ہے, جس کی وجہ سے ہے نا میں تینوں ایئر میں بہت اچھے نمبر سے ہے نا پاس ہوا. ایک گریڈ میرا آیا تھا 75% میرے مارکس آئے تھے, تو بڑے اچھے میرے نمبر آئے تھے. تو اس کے بعد میرا دل تھا کہ آگے بھی میں اسٹڈی کو اپنی کنٹینیو رکھوں, آگے بھی میرا دل تھا کہ آگے گریجویشن کروں, اس کے بعد ماسٹر کروں, اس کے بعد ایم فل کروں, اس کے بعد پی ایچ ڈی کروں. تو یہ میرے ہے نا کچھ ارادے تھے, لیکن ایک ہے نا فائنینشیل وہ نہیں تھا, سپورٹ نہیں تھا میرے پاس, تو اس وجہ سے میں نے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو نہیں رکھا. تو اس کے علاوہ میٹرک میں نے کی تھی 2015 میں. تو اگر میں اسکول لائف کی بات کروں تو اسکول لائف میں جب میں چھوٹی کلاس میں تھا 3 4 5 6 میں, تو میں نا بہت ہی نالائق بچہ تھا. اتنا نالائق ہوتا تھا کہ میرے جو گریڈس تھے نا وہ CE D کے درمیان میں آتے تھے. تو بہت ہی ہے نا میں نالائق تھا, مجھے ہے نا سبق یاد نہیں ہوتا تھا. تو جب میں 7 میں پہنچا تو بھی میرا بھی دل کہہ رہا تھا یار میری بھی ایک ہے نا پوزیشن آنی چاہیے, جیسے بچوں کی پوزیشنیں آتی ہے ایسی میری بھی آنی چاہیے. تو ایک زیادہ تھی, میں ادھر گیا, ادھر منت جو بھی مانگو تو وہ پوری ہو جاتی ہے. میں وہاں گیا, وہاں میں نے منت مانگی کہ یا اللہ میری بھی ہے نہ کوئی پوزیشن آ جائے, میں اس کو ایکسپٹ کر لوں گا جو بھی آئے گی. تو ادھر یہ ہوتا تھا کہ اپنی 10 فنگرز کو ہے نا آپ نے ادھر مٹی میں لگانا ہے, وائٹ مٹی میں, اس کو دوبار کے ساتھ آپ نے ہے نا 10 انگلیاں لگانی ہے. ٹھیک ہے, میں نے ایسے ہی کیا, اور میں نے دل میں ایک ہی دعا کی, اللہ اگلے سال جو 8ویں کی میری ہے نا پیپرز ہو گئے, ان میں میری کوئی نہ کوئی پوزیشن آنی چاہیے. تو ایسا ہوا کہ اللہ کا کہ 8ویں میں میری پہلی دفعہ ہے نا 4 پوزیشن آ گئی. ٹھیک ہے, تو کافی وہاں سے خوشی ہوئی بھی ہے نا. 9 10 میں نے بہت محنت کی میٹرک پاس کرنے کے لیے. تو میری فیملی میں یہ تھا کہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی میٹرک پاس نہیں کر سکتا تھا. تو میرے والد صاحب یہ کہتے تھے, لیکن میں نے ہے نا ہمت نہیں آ رہی, میں نے اتنا ہے نا میٹرک ہے نا اچھے نمبر سے پاس کی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی ہماری جو استاذہ تھی ان کی ہمارے ساتھ دعائیں تھی. میں نے ہے نا ہمیشہ اپنے استاد کی بہت عزت کی ہے, جو اسکول لائف میں استاد تھے, کالج لائف کے تھے, اکیڈمی ٹائم کے استاد سے, سب کی میں نے بہت عزت کی ہے. ہمیشہ میں نے عزت سے پیش آئے, ہمیشہ ان کے سامنے نظر نیچے کر کے ہم نے بات کی. اور میرے جو اسکول لائف میں جو ٹیچرز تھے وہ ہے نا بڑے ہے نا میرے سے متاثر تھے, اور مجھ سے پوچھتے تھے ایسے نا آپ کے اندر اتنا اچھا ہے نا بہیویئر, کیسے آپ مطلب دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہے, جو بچے ہیں نا شرارتیں کرتے ہیں, شور کرتے ہیں, تو ان کی طرح نہیں ہو. میں چپ کر کے بیٹھا ہوتا تھا ہر ٹائم, تو جو کام ٹیچر دیتی تھی وہ مکمل کر کے آتا تھا. تو اسی طرح ہے نا میری لائف چلتی رہی. جی افسر. زبردست, امیزنگ, آپ نے بہت تفصیل سے بتایا. تو میرا نیکسٹ کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے فری لانسنگ کے فیلڈ کو ہی کیوں چنا, جبکہ آپ میکینیکل انجینئر بھی, آپ کے اندر اتنے سارے اسکلز ہیں, تو آپ نے اس فیلڈ کو ہی کیوں چنا, اور اس فیلڈ میں آنے کا آپ کو خیال کیسے آیا, کس کو دیکھ کر آپ انسپائر ہوئے, اور کس کو دیکھ کر آپ نے سوچا کہ مجھے اس فیلڈ میں آنا چاہیے. جی بالکل, بہت ہی بہترین آپ نے سوال کیا کہ اس فیلڈ میں میں کیسے آیا. دیکھیے, سب سے پہلے میکینیکل کا میں نے ڈپلوما کیا تھا 2018 میں, میرا ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے نا 2016 میں میرے پاس یوٹیوب آیا تھا, موبائل آیا تھا, جس میں یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتا تھا. وہاں سے میرا شوق ہوا کہ یار گرافک ڈیزائننگ کا بس شوق ہے, تصویریں ہے نا ایڈٹ کرنے کا
शौक है, फोटोशॉप इस्तेमाल करने का शौक है। हम तस्वीरें बनाने जाते थे शॉप में, स्टूडियो में, वहाँ लोग है ना बड़ी अच्छी से है ना हमारी फोटो लगाते थे, उसका बैकग्राउंड चेंज करते थे, हमें इस चीज की बड़ी खुशी होती थी, भी दिल में ख्याल आता काश हम भी ऐसा कर सकते। उस टाइम मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा कराए कि 2018 में एक लैपटॉप लिया, वहां से मैंने है ना ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है। 2018 में GFX मेंटोर से यूट्यूब जो चैनल है इमरान बिना का, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से यूट्यूब में है ना हमें समझाया अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, वहां से मैंने सीखा, वहां से थोड़ा थोड़ा है ना पोर्टफोलियो मैंने बनाया है बिजनेस में। तो उसके बाद है ना मेरा शौक था ग्राफिक डिजाइनिंग का, जो कि शौक मेरा पूरा हो गया था। तो उसके बाद है ना फ्रीलांसर्स में आने का एक ही मकसद था, यार कुछ है ना नया करना, कोई घर बैठ के कोई ऐसा काम करना है जिसमें है ना मुझे ऑफिस भी ना जाना पड़े, ना है ना किसी बॉस की बातें सुननी पड़े। उसके अलावा मैंने 2021 में अशर चौधरी के प्लेटफॉर्म से फाइबर का कोर्स किया। इसके अलावा मैंने स्किल्स एक है ना वेबसाइट थी पाकिस्तान की, वहां से मैंने ईशाम सर्वर से फ्रीलांसिंग सीखी, ग्राफिक डिजाइनिंग भी ईशाम सर्वर से सीखी है, वहां से भी मैंने सीखी है। इसके अलावा जहाँ से मुझे नॉलेज मैंने वहां सीखा है। तो दिल ये भी था, अच्छा मेरे से है ना बात करने नहीं होती थी, ना लाइव आने होता था, तो इस चीज पर है ना मैंने है ना बहुत सी है ना गलतियां भी किया, ना मैं सामने आया ना मुझसे बात होती थी। तो एक चीज है ना भी है ना मैंने अल्लाह से है ना दुआएं की और अल्लाह से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद से है ना मैं है ना सामने आने शुरू हो गया, और सामने आके भी लोगों को भी है ना सिखाने की कोशिश में लगा हूँ। जी। बहुत ज़बरदस्त, अमेजिंग। आपकी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपकी सोच बहुत अच्छी है। तो आप बता सकते हैं कि आप अब क्या अभी क्या करते हैं? अब आपका काम क्या है और आप किस तरीके से लोगों की हेल्प करना चाहते हैं? और अब आप इंटरव्यूज़ वगैरह क्यों ले रहे हैं और इंटरव्यूज़ वगैरह क्यों देते हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सिस्टर, जी जी। डिस्टॉर्शन आपकी तरफ से आ रही है। ओके। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप बता सकते हैं कि अभी आप क्या करते हो और क्या करना चाहते हो, और अभी आप किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हैं? आपने बताया कि आप हेल्प करना चाहते हैं, और आप इंटरव्यूज़ वगैरह क्यों लेते हैं, क्यों लेना स्टार्ट किया आपने? किसके कहने पर आपने इंटरव्यूज़ वगैरह लेना स्टार्ट किया? और इंटरव्यूज़ लेने से आपके अंदर क्या क्या तब्दीली आई? ठीक है, आज आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि इंटरव्यू आप किसके कहने पर ले रहे हैं, क्यों आप ले रहे हैं, इसकी क्या वजह है। तो और भी आपने बहुत कुछ कहा है। अच्छा, इसका जो मेरा जो मेन मकसद है यहाँ, तो मेन मकसद मेरा एक ही है कि यार मेरे जो मैं बात कर रहा हूँ या कोई मेरे साथ कोई बात कर रहा है, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। अब ये वाला नॉलेज अगर कोई तीसरा बंदा है ना सुनेगा देखेगा, शायद उसकी लाइफ में हमारी वजह से कोई बेहतरी आ जाए, उसकी लाइफ में हमारी वजह से मसले हल हो जाए। अब दो बंदे हमेशा आपस में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए सॉल्व कर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम दूसरे लोगों के भी सेम होती है, कॉमन होती है, तो 80% प्रॉब्लम सेम होती है बाकी लोगों की। दुनिया ये बहुत बड़ी है, मसले एक दूसरे के साथ अक्सर एक जैसे ही होते हैं। अगर ये वाले मसले अगर दूसरों के भी है, वो हमारी वीडियो देख के अगर ये वाले मसले हल कर सकते हैं, तो इससे बहुत कौन सी है ना मैं कहता हूँ कि बड़ी छोटी बात है। देखिए हमारी वजह से किसी की लाइफ में बेहतरी आ रही है। अच्छा, और आपने दूसरा सवाल पूछा है कि मैं कैसे लोगों की मदद कर सकता हूँ। मैं है ना अपने है ना इल्म से है ना लोगों की मदद कर सकता हूँ, कि किसी को अगर हम इल्म दे देना, वो बहुत बड़ी है ना एक मदद होती है, कि किसी को सिखाना, किसी को नॉलेज देना, किसी को तालीम देना। तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी की लाइफ में तब्दीली आ रही है, अगर मेरी वजह से किसी की लाइफ अच्छी हो रही, मेरी मोटिवेशन वीडियोस देखने की वजह से अगर किसी की जिंदगी उदासी से अच्छी खुशहाली में जा रही है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी गनीमत की बात है। अच्छा, जो मैं इम्प्रेस हुआ हूँ ना कि किसकी वीडियो देख के, तो मैं ना डॉक्टर अफान की वीडियो देखता था,
हाफिज अहमद की वीडियो देखता था, रियान अल्लाह वाला की वीडियो देखता था, शाम साहब की वीडियो देखता था, आजाद चाय वाले की वीडियो देखता था, असद अली टीवी की, इन सब की जो बड़े बड़े यूट्यूबर है इनकी वीडियो देख के मेरे अंदर भी एक है ना चंगारी सी है ना चमक आई कि नहीं यार मुझे भी है ना कुछ करना चाहिए। मैंने 2019 में भी एक चैनल बनाया था जिधर मैंने 6 महीने काम किया, तो उसके बाद है ना मुझे मेरी जॉब लग गई थी, मैंने उसको कंटिन्यू नहीं रखा। 2019 की बात है, शुरू में जनवरी से ही मैंने शुरू कर दिया था काम उसके ऊपर। तो उसके बाद भी है ना दिल ही नहीं किया कि यार इस काम को है ना करना। उस टाइम मेरे पास मोबाइल भी नहीं होता था, एक छोटा सा मोबाइल होता था, उस पर बहुत मुश्किल से मैं वीडियो बनाता था 2019 में। तो 6 महीने मैंने उस पर काम किया, उस चैनल का नाम था मोहम्मद एहसन के नाम से मैंने वो बनाया था। उसके बाद भी मैंने 6 महीने पहले एक और अभी चैनल बनाया था जिसका नाम है हाउ मिस्टर ऑनलाइन। उस प्लेटफॉर्म का मकसद ये था कि लोगों को बताया जाए कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहां से हम ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा अभी मैंने ये वाला चैनल बनाया है कि विद चौधरी एहसन। इसकी बनाने का मकसद ये था कि जो मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस है मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकूं। क्या पता मेरी कोई वीडियो ऐसी हो जिसकी वजह से किसी की है ना लाइफ में कोई बेहतरी आ जाए, तो मेरे लिए मेरी जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो देखिए कोई भी काम इंसान को पैसों की वजह से नहीं करने चाहिए कि यार पैसे इस वजह से आएंगे तो तब भी मैं करूंगा। देखिए ये वाला काम जो भी मैं कर रहा हूँ ये पैसों के लिए नहीं कर रहे, फी सबील्ला मैं करूँगी। लोगों की मेरी वजह से है ना कोई मेरे को कोई ऐसा अल्फाज मेरे मुंह से निकल जाए कि जिससे किसी की लाइफ में कोई ना कोई बेहतरी आ सके, कोई सीखने लग जाए मेरी वजह से। मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी है ना कोई बात मेरे से नहीं हो सकती। तो इसके अलावा जितनी मेरे से मदद हो सकती है मैं उतनी है ना मदद करूंगा। आगे जो मेरे फ्यूचर गोल्स भी ये है कि एजुकेशन के अंदर आना, लोगों को एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करना और लोगों को वो वाली एजुकेशन देना जो एडवांस लेवल की हो। तो इस चीज पे तब्दीली आना, तो ये मेरा मकसद है जी। आपसे कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग आंसर दिया आपने अपने मेरे क्वेश्चन का। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तफसील से बताया। तो अब आप बता सकते हैं कि आपका एम क्या है, आपका मेन पर्पस क्या है, और आप अपने पर्पस तक पहुंचने के लिए कितने दूर खड़े हैं कि आपको लगता है कि मैं अपने गोल तक पहुंच चुका और मैं इतने दूर पर हूँ, अभी मैं उस गोल को अचीव कर लूँगा। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। तो देखिए मेरा एक ही पर्पस है कि अल्लाह की रजा के लिए लोगों की मदद करना, बेशक वो तालीम की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो, लोगों की मदद करना, उनके काम आना, अच्छी बातें लोगों को सिखाना, बच्चों के साथ कैसे हम बात कर सकते हैं, इस चीज पे है ना स्पेशली से टॉपिक होना चाहिए। देखिए जैसे एक इंसान होता है यार, उसकी भी है ना चार्जिंग लो हो जाती है। जैसे एक मोबाइल की चार्जिंग लो होती है तो एक इंसान की भी चार्जिंग लो हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है वो थक जाता है, वो कहता है कि अब मुझसे काम नहीं होता, अब मेरी हिम्मत हार चुकी है। देखिए इंसान की अगर हिम्मत जिस दिन हार जाती है, इंसान जब कहता है कि मुझसे नहीं हो सकता, वाकई उससे नहीं हो सकता। जिस दिन इंसान एक चीज के पीछे लग जाए ना, उससे है ना उसके साथ वैसा ही होने लग जाता है वो जो चाहता है। देखिए अल्लाह ताला भी है ना कुरान पाक में कहते हैं कि हम इंसान को वही देते हैं जो इंसान जिस चीज की कोशिश करता है। और मेरी कोशिश यही है कि जितना हो सकता है लोगों की मदद करें। इसकी मदद करने की जो वजह है वो बहुत बड़ी वजह यह है कि देखें ये छोटी सी जिंदगी है, ठीक है। हमने है ना कुछ सालों के बाद 50-70 सालों के बाद इस दुनिया से चले जाना है और हमें कोई भी है ना याद नहीं है कि यहाँ से 100 साल के बाद और 100 साल से पहले ना आपका नाम था ना मेरा नाम था इस दुनिया में, ना होगा आगे वाले 100 सालों के बाद। लेकिन मैं कहता हूँ कुछ इस जिंदगी में जो छोटी सी अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है उसमें हम एक ऐसा अच्छा नेक काम करें कि आने वाले 100 सालों के बाद क्या 1000 सालों के बाद भी हमारा नाम याद रखा जाए। देखिए अब कुछ लोग ऐसे भी है कि जो 1000 साल पहले है ना जिंदा हुए थे, उनके नाम अभी भी है ना हमारे जेनों में है, हमें है ना स्टडी में है ना पढ़ाया जाता है।
تو میں کہتا ہوں کہ ہم بھی ہے نا چھوٹی سی زندگی میں لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی کام کرے. اور جہاں تک مجھے لگتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں نے ہے نا 10% تک کام کیے سامنے آئے. ابھی 2 مہینے پہلے ہی میں نے ایک فیس بک پیج بنایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی صرف 10% کام کیا, آگے میں نے 90% ساری زندگی ہے نا کام کرنا ہے, لوگوں کو سکھانا ہے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تعلیم کو ماں کی گود سے لے کے قبر تک ہے نا سیکھنا چاہیے. تو اسی مقصد کو لے کے, اسی سنت کو لے کے سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے. سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کے اندر ہے نا ایک ہے نا شعور آئے, ایک ہے نا اویئرنیس آئے, لوگوں کے پتا چلے کہ علم کیا چیز ہے. دیکھیں ابھی بھی ہے نا یوٹیوب میں ہر طرح کا نالج ہے, چاہے جی بی ٹی کے پاس ہے, کال اینی کے پاس ہے, بارڈس کے پاس ہے, اے آئی کی جتنے بھی ٹولس ہیں ان سب کے پاس بہت سارا نالج ہے, لیکن ہم استعمال نہیں کرتے. اب لوگوں کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ انٹرٹینمنٹ میں ہوتا ہے, وہ فضول چیزیں دیکھ کے فضول سب کچھ کر کے اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جوانی میں 2 چیزیں انسان کو بہت جلدی برباد کر دیتی ہے. ایک ہوتا ہے ایک اس کا بیڈ دوست, ایک برا انسان جو جس کے ساتھ اس نے دوستی لگائی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے موبائل کا غلط استعمال کرنا. یہ 2 ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کی لائف میں اگر یہ 2 چیزیں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی لائف بہت جلدی برباد ہو جاتی ہے. اور اس کا جو اثر ہے نا, اس کا اثر اس کے بچوں پر بھی ہوتا ہے. وہ اپنے بچوں کو ایک اچھی لائف سٹائل والی زندگی نہیں دے سکتا. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک موبائل دیا گیا ہے, اس کو آپ نے مثبت طریقے سے استعمال کرے, اس کو آپ زیادہ استعمال نہ کرے کہ آپ کے ذہن پر ہے نا وہ ایڈیشن کے طور پر, ایک بیماری کے طور پر آ جائے کہ آپ کو موبائل جب تک نہ دیا جائے تب تک آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے انسان کو ایک لمٹ میں یوز کرنی چاہیے. آپ 4-5 گھنٹے آپ موبائل استعمال کریں, 2-3 گھنٹے آپ فیملی کو بھی دے, اپنے آپ کو بھی دے. دیکھیں میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو بھی ٹائم نہیں دیتے. دیکھیں 24 گھنٹے میں اگر جو انسان آدھا گھنٹہ بھی اپنے آپ کو نہیں دے سکتا تو میں کہتا ہوں اس کی زندگی بیکار ہے. دیکھیں اپنے آپ کو ٹائم دینے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اپنے آپ کو ٹائم دینے کا یہ مطلب ہے کہ انسان سوچے یار آج میں نے پورے دن میں کیا کیا کام کیے, آج کا دن میرا کیا فضول گیا پچھلے دن سے یا بہتر گیا. ہمیں ہے نا پورے دن ہے نا بہتری کی طرف جانا چاہیے. ہمیں بس صبح جب ہم اٹھے تو ہمیں ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے, یار آج کا جو دن ہے ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا, کیونکہ آج کل ہے نا بہت جلدی سے ٹائم گزر ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب مہینہ آیا, کب سال آیا, بہت جلدی سے ہے نا یہ ٹائم گزر ہے. تو اس چیز پہ ہے نا توجہ ہے نا دینی چاہیے. انسان کو ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور چھوٹی سی زندگی ہے, اس میں ہے نا تعلیم کو عام کرے اور نالج کو عام کرے. تو یہی میرا مقصد ہے. جی افسر, تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا زبردست آنسر دیا ہے. تو لاسٹ میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا مینٹور کون ہے اور آپ کس کو دیکھ کر اتنے انسپائر ہوئے اور آپ کس کی طرح بننا چاہتے ہیں فیوچر میں؟ دیکھیے مینٹور تو میرے ہے نا جو ہے نا جن کو میں مطلب بہت دیکھتا ہوں. تو ابھی آج کل پہلے تو کچھ اور تھا, تو ٹائم کے ساتھ ساتھ انسان کی اندر چینجنگ آ جاتی ہے, پسند ناپسند چینج ہوتا جاتا ہے. تو پسند تو سارے ہی ہے, لیکن جو زیادہ ہے نا میں ویڈیو واچ کرتا ہوں وہ ہے کہ ڈاکٹر عرفان صاحب کیسے, تو اس کے علاوہ ہے نا حافظ احمد صاحب کا, ریحان اللہ والا کی ویڈیو میں دیکھتا ہوں. یہ سارے ہے نا میرے مینٹور ہے جو ہے نا لوگوں کو سکھا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ ہے نا بہت سارے ابھی جو میرے ذہن میں نام نہیں آ رہے. تو اور میں کس کی طرح بننا چاہتا ہوں, میرا جو مقصد ہے اور میرا گوش ہے, میں کہتا ہوں کہ نبی وسلم کی جیسے زندگی گزری ہے ان کی ہے نا سنت کے مطابق میں اپنی زندگی کو ہے نا گزارنا چاہتا ہوں. میں ان کے مطابق جو انہوں نے حکم دیا ہے, کیا شریعت میں حلال ہے حرام ہے, میں اس چیز کے اس راستے پہ میں چلنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جب میری ہے نا زندگی کا جو آخری دن ہونا, اس دن میں اللہ کا ولی بن کے اس دنیا سے رخصت ہو, یہ میری ایک آخری خواہش ہے اللہ سے. تو اس خواہش کا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کو ایک ہے نا اسٹرانگ کرنا. جس انسان کا ریلیشن شپ اللہ سے اسٹرانگ ہوتا ہے وہ ایک انسان بہت پاورفل ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کو ایک ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہونا چاہیے. اب دیکھیں جس کی پاور ہے نا اللہ ہو, تو آپ دیکھیں اللہ کی پاور اس دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے. اور وہ پاور
اللہ کی ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ اللہ سے دوستی لگانی چاہیے. جس طرح دنیا میں اگر ہمارا کوئی ریفرنس ہوتا ہے کسی بڑے انسان کے ساتھ، ہم کسی سے ہے نا، کوئی بھی ہے نا، ہمارا کوئی پرابلم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار میرا یہ والا سفارش ہے، ہم اس بندے کی لگاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط بات ہے. ہمیں سفارش صرف اللہ کی لگانی چاہیے، اللہ سے ہے نا دعا کرنی چاہیے، اللہ سے باتیں کرنی چاہیے، اور اللہ کا بن کے رہنا چاہیے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے اور اللہ نے ہمیں بنایا، اور اس چیز کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کسی سے بات کر سکوں. جی آپ. تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت زبردست آنسر دیا ہے. آپ سے اور بھی سوالات کرنے کا دل ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے جو ہے ہم اپنے انٹرویو کو اینڈ کرتے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ہمارے شو کو ہے جو رونق بخشی اور ہمارے ساتھ اتنے سارے معلومات شیئر کیے. تو آپ کا بہت شکریہ. بہت ویلکم. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ بالکل. تھینک یو. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ چودھری احسن. یقیناً آپ کو ان کی باتوں سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی اور ان کے بارے میں پتہ چلا ہوگا. اگر آپ کو ان سے کچھ اور معلومات لینی ہے تو آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں. تو ہم ملتے ہیں نیکسٹ انٹرویو میں نیکسٹ کیس کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور ہمارے ملک کی ترقی کے طرف اپنا حصہ ڈالیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.